اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 158 158 نمبر آیت سے آگے دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے شکر اور اس کے حمد کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں توفیق دی اور جس نے ہمیں مہلت دے رکھی کہ ہم اپنی اصلاح کرنے کی کچھ کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کوشش کو ہمیں اس دنیا میں بھی نفع بخش بنائے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اس کا فائدہ ہمیں پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر استقامت بھی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے جو موضوع چل رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں جو بہت سارے ان کے عقیدے کے اور ان کے جو ظاہری رسم و رواج آپس کے جو معاشرتی معاملات میں جو انہوں نے اپنے گڑھے گڑھائے عقیدے یا گڑھے گڑھائے قوانین جو ہیں وہ مرتب کر رکھے تھے اور امپلیمنٹ کر رکھے تھے، ان کی نہ صرف واضح الفاظ میں نشاندہی کر دی بلکہ اس کی کھلے الفاظ میں تردید بھی کی، اور ہدایت آنے کے باوجود جو ان کے پیچھے چلتا رہے ان کے لیے وعید بھی ہے کہ ان کے لیے ایک عذاب تیار ہوگا جس میں وہ جھونکے جائیں گے۔ تو یہ جو بہت ساری تفصیل ہم نے پڑھی پچھلے بہت سارے لیکچر جو ہیں یا بہت سارے لیسنز ہم نے یہی دیکھے کہ اس میں نہ صرف تردید کی اللہ تعالیٰ نے بعد میں، بلکہ ایک کھلا چیلنج کیا کہ تم تو حلال اور حرام اپنی طرف سے یہ بنائے بیٹھے ہو، جبکہ حقیقت میں حلال اور حرام کیا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ وہ جانوروں کے اور کھیتیوں کے بارے میں بھی بتایا واضح کر کے کہ جانوروں اور کھیتیوں کو جب وہ اگ جائیں، جب وہ ان کی فصل کاٹ لو تو پھر اس میں سے اللہ کا حق جو ہے وہ ادا کرو، جو اس کا حق مقرر ہے اور جو مناسب ہے تمہارے لیے، اسراف کے بغیر، فضول خرچے کیے ہوئے بغیر۔ اور پھر پچھلے سبق میں ہم نے کل جو دیکھا اس میں بہت اہم معاملات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ذریعے کہا گیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم اپنی طرف سے حلال اور حرام جو ہے وہ مقرر کر بیٹھے ہو، تمہارے پاس کوئی سند اور دلیل تو نہیں کہ میں تمہیں قرآن کے آیات کے ذریعے یا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز حرام کی ہے اور کیا چیز حلال ہے۔ اس میں پھر بہت ہی اہم نقطے ہمیں کل ملے، جس میں سب سے پہلا نقطہ اور سب سے بنیادی جو چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور اس کے بعد ذکر ہوا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا، احسان کرنے کا، اور اس کے بعد اولاد کو ناحق قتل کرنے کا مفلسی کے ڈر سے، اور اس کے بعد اور کچھ معاملات تھے جس میں تھا کہ بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا چاہے وہ چھپی ہوئی بے حیائی ہو، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرو، ایسا شخص جس کو قتل کرنے کا کوئی حق نہیں اس کو قتل مت کرو۔ اور پھر یتیم کے بارے میں بھی آیا کہ اس کے مال کی حفاظت کرو جب تک کہ وہ پختہ عمر کو نہ پہنچ جائے، جب تک کہ وہ اس قابل نہ ہو جائے کہ وہ اپنے مال کی یا اپنے کاروبار وغیرہ کی، جائیداد وغیرہ کی خود حفاظت نہ کر سکے۔ اور پھر اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ان کو پورا کرنے کا بھی کہا گیا۔ پھر ناپ تول جو ہے اس میں کمی، وہ بھی ایک بہت بڑا نقصان اور گھاٹے کا سودا ہے، تو ناپ تول میں انصاف جو ہے اس کا بھی کہا گیا۔ اس کے بعد انصاف کی بات کرنے کا کہا گیا، اور انصاف کی بات یہاں تک کہ چاہے تمہارا کوئی قریبی
رشتہ دار ہی تمہارے مقابل کیوں نہ کھڑا ہو، ہمیشہ انصاف کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ یہ اس کا بہت ہی اہم اور بہت ہی کریٹیکل یہ حکم ہے، جس میں آج کے بہت سارے مسائل اور ہمارے ماضی میں بھی جتنی قومیں ہیں وہ ان معاملات میں پیچھے رہیں۔ پھر اس طرح کے معاملات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور پھر کہا کہ یہ تو سیدھا راستہ ہے، جو اس سیدھے راستے پر چلتا رہے گا وہی فلاح پائے گا، اور جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا، شیطان کے راستے میں دنیا کی خواہشات کے پیچھے جو لگ گیا، تو اس کے لیے اس کا تو انجام جو ہے وہ مطلب برا ہی ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کتاب کے بارے میں ذکر کیا کہ اس سے پہلے جو کتاب آئی تھی جو یہودیوں پر، تورات تھی، اس کے بارے میں کہ اس میں بھی ہدایت اور رہنمائی تھی، ہدایت اور روشنی تھی، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو اس کو پڑھنے والے تھے اس بات پر ایمان لے آئیں اور زیادہ پختہ ہو جائیں کہ ایک دن جو ہے قیامت کا دن آنے والا ہے اور ایک دن سب کی پکڑ ہوگی۔ اور پھر اس کتاب کے بارے میں یعنی قرآن کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ بھی تو حق اور واضح دلیل کے ساتھ آئی ہے، اور ساتھ میں جو دو اہم نقطے اللہ تعالیٰ نے اٹھائے جو پچھلی دو آیات میں ہم نے پڑھے، وہ ان مشرکین کے لیے یا ان میں ہم جیسے جو کچھ کمزور عقیدہ لوگ آ جاتے ہیں جو اپنے آپ کو ظاہری طور پر تو بڑے پکے مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم میں بھی کچھ کمزوریاں اور کچھ کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ وہ دو بہت ہی اہم نقطے، ایک تو یہ کہ اب تمہارے درمیان یہ کتاب آ چکی جو ہدایت اور واضح رہنمائی ہے روشن دلیل کے طور پر۔ اب اس کے بعد یہ نہ ہو، یہ اس لیے بھی آئی ہے کہ تمہارے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ پہلے جو کتابیں آئی تھیں یا پہلے جو کتاب پہلے سے موجود تھی، تورات اور انجیل وغیرہ، وہ تو ہماری طرف آئے ہی نہیں تھی، ہمیں تو اس کی تعلیم نہیں دی گئی، یا وہ دوسری زبانوں میں تھی، عبرانی زبان میں تھی، ہمیں تو اس کی فہم بھی نہیں۔ تو یعنی ایک یہ عذر تمہارا وہ بھی ختم ہو گیا کہ تمہارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، اگر جو مجھے کہتے تھے لو اب تمہارے پاس یہ کتاب آ گئی۔ اور دوسرا، تم یہ بھی بہانہ نہ کر سکو کہ اگر ہمارے اوپر کوئی کتاب نازل ہی کی ہوتی یا ہمارے اوپر کوئی نبی یا رسول آیا ہوتا تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تو تمہارے اندر کتاب بھی آ چکی اور تمہارے اندر رسول بھی آ چکا، تو اب تو تمہارا کوئی بہانہ نہیں کہ کتاب تمہارے پاس نہیں یا ہدایت تمہارے پاس نہیں، اب تو ہر چیز تمہارے سامنے موجود ہے۔ اس کے باوجود اگر اب بھی تم اپنے مطلب رب کے ساتھ کیے گئے وعدے سے انحراف کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، تو اب تک تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ تمہارے ساتھ انصاف جب کیا جائے تو تمہیں سزا نہیں دی جائے۔ اب اس کے آگے آنے والی آیات جو ہیں وہ بھی اسی موضوع کو آگے لے کر چلتی ہیں اور تھوڑی سی مزید اس میں وضاحت اور مزید اضافہ ہوگا اسی ٹاپک میں اور اسی گفتگو میں۔ تو دیکھتے ہیں ہم آگے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں آیت نمبر 158 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هل ينظرون، نہیں وہ سب انتظار کر رہے، الا مگر ان یہ کہ تأتیہم الملائکۃ آئے ان کے پاس فرشتے، نہیں وہ سب انتظار کر رہے ہیں مگر اس بات کا کہ اس چیز کا کہ وہ آئیں ان کے پاس فرشتے آئیں، آؤ یا آتی ربو کا، یا آئے آپ کا رب، یا آپ کا رب آئے، آؤ یا آتی بعض آیات ربی کا، یا بعض نشانیاں آپ کے رب کی۔ نہیں وہ انتظار کر رہے، یہ مشرکین کے بارے میں ہے کہ وہ اس بات کے علاوہ کسی اور انتظار نہیں کر رہے کہ یا ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا ان کے پاس آپ کے رب کی کچھ بڑی نشانیاں آئیں۔ یوم یاتی بعض آیاتی، جس دن آئیں گی بعض نشانیاں، ربی کا آپ کے رب کی طرف سے یا آپ کے رب کی، لا ینفع نہیں نفع دے گا نفسن کسی جان کو، ایمانوہا اس کا ایمان، لم تکن کہ نہیں تھی، آمنت
وہ ایمان لائی من قبل، اس سے پہلے. آیت کے پہلے حصے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں، ہر چیز ان کے سامنے واضح ہو جانے کے باوجود، حلال اور حرام کی تمیز ہونے کے باوجود، کتاب ان کے درمیان آ جانے کے باوجود، اور کتاب بھی ان کی ہی اپنی زبان میں آنے کے باوجود، اور پھر نبی اور رسول جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کو مبعوث کیا گیا جو اس کو مزید آسان کر کے تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں. اس کے باوجود ہدایت اور رہنمائی کو واضح ہو جانے کے باوجود وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں. تو اب وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس چیز کے علاوہ کسی اور کا انتظار نہیں کر رہے کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی بات بڑی نشانیاں آئیں. یہ جو آیت میں تینوں جو باتیں ذکر ہوئی ہیں، اور اگلے آیت کے اگلے حصے سے دیکھیں اگر، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موت کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں ہے کہ تأتیہم الملائکہ، تو آئیں ان کے پاس فرشتے. یعنی کیا وہ موت کے فرشتے کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا وہ یہ انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتے آئیں اور ان کی روح قبض کر لیں اور ان پر موت وارد ہو جائے؟ او یا اتیہ ربک، یا آپ کا رب آئے، یا یہ کہ قیامت بپا ہو جائے اور سب جو ہیں رب کے حضور پیش ہو جائیں اور رب کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دیں. ٹھیک ہے. او یا اتیہ بعض آیات ربک، یا آئیں آپ کے رب کی نشانیاں، کوئی بڑی نشانی آپ کے رب کی آ جائے. اس بڑی نشانی کا مطلب ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہو جانا. جیسے قیامت کا سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونا جو ہے، یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور ہمیں یہ پڑھا ہے ہم نے حدیث میں، احادیث میں کہ یہ دونوں معاملات، خاص کر ایک تو موت کا وقت، جب نرغے کا وقت آ گیا، جب موت کا وقت آ گیا، حالت نزاع طاری ہو گئی. ٹھیک ہے. اس وقت ایمان لانا اور توبہ اور ایمان اور توبہ اور مزید جو اعمال ہیں ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا، جب قیامت کی بڑی نشانیاں سامنے آ جائیں، اور قیامت کی جو سب سے بڑی نشانی جس کے بعد کے مطلب توبہ قبولیت کے دروازے بند ہو جائیں گے یا ایمان لانے کا جو وقت ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا. ٹھیک ہے. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ذکر کیا کہ وہ ان تینوں میں سے کسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے تو پھر وہ ایمان لے کے آئیں گے، کہ وہ موت کے فرشتے آئیں تو پھر جب وہ موت کے فرشتے دیکھیں تو پھر وہ ایمان لائیں گے، یا اللہ کے حضور جب پیش ہو جائیں گے پھر وہ ایمان لائیں گے، یا قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں تو پھر وہ ایمان لائیں گے. اس کے علاوہ تو وہ کسی اور چیز کا انتظار نہیں کر رہے. اس کے بعد پھر اگلے حصے میں مزید واضح ہو گیا کہ اب اگر وہ ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں تو ان کو ذرا یہ بتا دیجئے، یا ان کے اوپر یہ واضح ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جس دن یہ نشانیاں آ گئیں آپ کے رب کی، یہ تینوں میں سے کوئی ایک جس دن یہ آ گئیں، تو اس دن کیا ہوگا؟ لا ينفع نفسا، کوئی نفع نہ دے گی کسی جان کو، ایمانہا، اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل، جو کہ نہیں تھی وہ ایمان لائی اس سے پہلے. یعنی اس سے پہلے جو ایمان نہیں لایا تھا، اس وقت آنے سے پہلے جو ایمان نہیں لایا تھا، تو اس وقت کا ایمان لانا اسے کوئی نفع نہیں دے گا. یہ بھی ہم نے پڑھا ہے پچھلی آیات میں کہ قیامت کے دن یا جب اللہ کے حضور پیش ہوں گے، جب ان کے مشرک کرنے والے جن کے ساتھ جن کی انہوں نے عبادت کی وہ بھی ہوں گے، تو وہاں پر وہ ڈاواں ڈول کریں گے. وہاں پر وہ کبھی کہیں گے نہیں تو ہی ہمارا رب ہے، ہمیں تو گمراہ کر دیا. کبھی وہ اپنے کفر کا اقرار کریں گے، کبھی اس سے انکار کریں گے، کبھی وہاں پر ایمان لانے کی باتیں کریں گے. تو یہاں پر ہے کہ اس وقت اگر کوئی ایمان لانے کی بات کرے گا، اول تو ظاہر ہے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہوگی، اس کے سامنے تو سارا کچھ آ گیا. لیکن اگر اس وقت مطلب جو بھی ایمان لانے کی بات کرے گا تو اس کا کوئی نفع نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے ایمان لانے کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے ان تین جو نشانیاں ہیں اوپر جو ذکر ہوئی ان سے پہلے. اور ہمیں یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں موت سے پہلے جو کچھ کرنا ہے حالت نزاع سے پہلے جو عمل کر لیا، جو توبہ کر لی وہ قبول ہو گئی، جو عمل کر لیا وہ قبول ہو گیا، جو خدا نہ خواستہ برائی کر لی وہ لکھی گئی. ٹھیک ہے. باقی اللہ کے حضور پیش ہونا اور قیامت کے نشانیاں ظاہر ہونا تو وہ بھی ایک بڑی نشانیوں میں سے نشانی ہے. تو اس دوران اس کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان اس کو کوئی نفع نہیں دے گا. اور دوسری بات
او کسبتا فی ایمانہا خیرن، یا نہیں کمائی اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی، نہیں کمائی اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی مہلت کا وقت جو ہے، جو اس کی زندگی میں اس کو مہلت ملی، اس مہلت کے وقت کے درمیان چاہے وہ ایمان پر تھا، ایمان سے مطلب قولی طور پر ہماری طرح مطلب الفاظ تو ادا کرتا ہے اور خود یہ شمار کرتا ہے اپنے آپ کو، تو میں تو مومن ہوں اور میں ایمان والا ہوں اور کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے باوجود اگر اس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہیں کمائی، اپنے ایمان ہونے کے باوجود اس نے کوئی خیر، اس نے کوئی نیکی، اس نے کوئی نیک اعمال اپنے لیے جمع نہیں کیے، تو وہ بھی اسی میں ہوں گے۔ تو یہ دونوں چیزیں واضح ہوگی، جو ایمان نہیں لے کے آئے، جو شرک کرتے رہے، وہ بھی ان کا ایمان لانا وہ بھی کوئی نفع بخش نہیں ہوگا، اور جو ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن انہوں نے اپنے حساب کتاب میں کوئی نیکی جمع نہیں کی، کوئی بھلائی جمع نہیں کی، یا اتنی بھلائیاں یا اتنی نیکی، اتنا اجر ان کے پلڑے میں نہیں کہ وہ حاوی ہو سکے ان کے گناہوں پر، تو پھر اس کی وہ کمائی بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے جو اجر ہیں، ہمارے جو عمل ہیں، وہ اس قابل ہونا چاہیے کہ اللہ کے حضور سرخرو ہو سکیں۔ کیونکہ اگر ایمان ہونے کے باوجود، قولی طور پر اقرار کے باوجود اگر ہم نے اپنے اعمال میں اضافہ نہ کیا، اپنے اعمال میں خیر بھلائی کے کاموں میں اضافہ نہیں کیا، تو ہمارا بھی خدا نخواستہ وہی حال ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک کے جو بہت ساری ذیلی قسمیں ہیں، یا بہت ساری چھوٹی چھوٹی مطلب معاملات ہیں جس میں کئی دفعہ تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طرح سے شرک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے سب سے پہلے محفوظ اور پاک رکھے، ہمیں اس سے بچائے رکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں ہی اپنے اعمال جو ہیں وہ درست کر لیں اور اپنی بھلائی اور خیر جو ہے وہ جمع کر لیں، تاکہ ہم قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں اس کے حضور۔ آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہے کل کہہ دیجئے، آپ ان سے اور بھی کہہ دیجئے، انتظروا، تم سب انتظار کر رہے ہو، انا منتظرون، ہاں یقیناً ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں، جس گھڑی کا، جس نشانیوں کا، یا جس وقت کا تم انتظار کر رہے ہو، تم بھی انتظار کر رہے ہو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو ایمان لائے بغیر، تم تو یہ انتظار کر رہے ہو کہ وہ وقت آئے تو پھر ہم ایمان لائیں، یا پھر ہم دیکھیں کہ کیا حقیقت ہے، جبکہ ہمیں یہ اس چیز کا یقین ہے کہ وہی حقیقت ہے، ہم اس چیز پر ایمان لا کر اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو فرق یہ ہے، باقی دونوں ہی انتظار کر رہے ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں چاہے وہ مومن ہیں، دونوں ہی اس گھڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ جن سب نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، دینہم، اپنے دین کو، وقانو، اور وہ سب ہو گئے، شیعان، گروہ گروہ، لست منہم فی شیئن، نہیں ہیں آپ ان میں سے کسی چیز میں۔ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، جیسا کہ ہم نے کل کے سبق میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی رستہ ہے، یہی میرا رستہ ہے سیدھا، جو اس رستے پر چلتا رہا وہ کامیاب ہوگا، جو اس رستے سے بھٹک گیا، جو دوسرے رستوں پر چلتا رہا، اس کی منزل تو ظاہر ناکامی کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ہی سیدھا رستہ ہے اس کے دین کا، اور بنیادی دین کے احکامات جو ہیں شریعت کے، وہ بھی ہم نے پہلے دیکھا ہے، تو وہ ایک ہی رہے کہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے سوا کسی اور کو عبادت میں شامل نہ کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جو شروع سے لے کے اب تک چلتا آ رہا ہے، اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں۔ اور اس کے علاوہ باقی جو معاملات ہے، مطلب قیامت کے اوپر ایمان لانا اور باقی، یہ تو شروع سے ہی یہ ایک ہی رستہ ہے جس پر چلتے آ رہے ہیں۔ ہاں مطلب معاشرتی احکامات میں کچھ حالات و واقعات کے مطابق کچھ اوپر نیچے ہوئے، لیکن ان میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جو مسلسل چلتے آ رہے ہیں۔ لیکن عقیدے کے اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں ہے کہ اللہ جو ہے وہی واحد لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لیکن جو اس سے ہٹ گیا اور اپنی مرضی سے دوسرے دین گھڑے، دوسرے رستے چنے، دنیا کے خواہشات کے پیچھے چلے، آپس میں گروہ بندی کی، آپس میں اختلاف کر کے تفرقے کیے، جو بھی ہے، جو اللہ کے اس سیدھے رستے سے ہٹ گیا،
تو उसका मतलब है उसने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर लिए और वो ग्रोहों में तकसीम हो गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है लस्ता मिनहुम फी शैइन, आप उनमें से किसी चीज में नहीं, यानी आप वो ग्रोह दर ग्रोह जो हो रहे हैं आपका उनसे कोई लेना देना नहीं, आप अपना सीधे रास्ते पर हैं, आपका रास्ता सीधा है, अल्लाह का रास्ता जो है आप उसी पर कायम है, तो उनसे उनसे कोई लेना देना नहीं, यानी कि उनका उनके अमाल का हिसाब किताब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि उनको हदायत वादे कर दी, अब ये उनके ऊपर है कि वो हदायत हदायत कबूल करें, और अल्लाह के दरमियान मामला है उनका, और अल्लाह के दरमियान मामला है कि अल्लाह ताला उस मामले को फिर कैसे देखेंगे। इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि, दर हकीकत उनका मामला तो अल्लाह की तरफ है, सुम्मा युनब्बिउहुम, फिर वो खबर देगा उन्हें, बिमा, उस बात की जो कानू या फालून, वो जो सब करते थे, ये मामला तो उनका है, अल्लाह के साथ ही है, अल्लाह ताला ही उनको खबर देगा जो वो दुनिया में अमाल करते रहे। मन मन जा, जो आएगा बिल हसनती, एक नेकी के साथ, फलाहु अशरुन, अशरु, तो उसके लिए है 10, जो एक नेकी के साथ आएगा तो उसके लिए है 10, अमसालुहा, उसकी मिसाल, उसके लिए उसकी मिसाल 10 है, जो एक नेकी के साथ आएगा उसके लिए उसकी मिसाल 10 है, यानी 10 गुना है। वमन जा बिस्सय्यतु, और जो सय्याती, और जो आएगा बुराई के साथ, जो किसी बुराई कमाएगा कोई, फला युजजा, तो नहीं वो बदला दिया जाएगा, इल्ला, मगर, मिसलहा, उसकी मिसल, वहुम ला युज़लमून, और वो नहीं जुल्म किए जाएंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने उस चीज को वाज़ेह कर दिया जो हमने अहादीस में पढ़ा, बल्कि काफी सारी अहादीस हमने पढ़ी जिसमें है कि जो एक नेकी करेगा उसको उसका 10 गुना अजर मिलेगा, या एक नेकी अगर किसी ने सही नीयत के साथ कर ली तो ये ऐसा ही है कि उसने उस जैसी 10 नेकियां कर ली, 10 गुना, ये तो कम से कम अजर है, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 10 गुना तक तो मिलेगा, ये तो बहुत ही कम अजर है। अल्लाह ताला तो सैकड़ों गुना बल्कि हजारों गुना अजर को बढ़ा देगा। और फिर इस अजर में और मजीद बढ़ोतरी किस तरह से, जो एक दफा जिक्र हुआ था हदीस की क्लास में, कि उसके साथ जुड़े हुए दूसरे लोग जो हैं उनको भी उस नेकी का कुछ ना कुछ हिस्सा जरूर पहुंचता है, जो मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब उस नेकी में शामिल होते हैं। हमारा ये कहना, हमारा ये सुनना, हमारे थ्रू किसी तक बात पहुंची, या हमने किससे सुन के यहाँ पर बात कर रहे हैं, किन किताबों से पढ़ रहे हैं, किसने हमें तालीम दी, किसने हमारी परवरिश की, तो सुभान अल्लाह, नेकियों के तो बहुत सारे दरवाजे हैं जो हम हदीस की क्लास में पढ़े हैं, और आजकल हमारा टॉपिक भी वही चल रहा है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो कहा ये 10 गुना, ये तो कम से कम है। और फिर ये भी वाजे कर दिया कि जो नेकी एक नेकी के साथ आएगा उसकी मिसाल तो 10 है, यानी 10 गुना उसको मिलेगा। वमन जा बिस्सय्यती, और जो बुराई के साथ आएगा, जो बुराई के साथ आएगा तो उसको उसका बदला दीजिएगा, उसकी मिसाल, यानी एक ही बुराई काउंट करके उसको उसका बदला दिया जाएगा। अगर नेकी की तो उसका 10 गुना अजर, अगर बुराई की तो एक ही बुराई शुमार करके या एक ही गुनाह शुमार करके उसके मुताबिक उसको डील किया जाएगा। और मुझे तो हैरानगी होती है कि अल्लाह ताला ने मतलब किस तरह से बिखेरे हुए हैं ये मोती जो हैं नेकियों के, नेकी अजर कमाने के, कि 10 गुना, 100 गुना, 800 गुना, 700 गुना, 1000 गुना, पता नहीं कितने हजारों गुना अजर है। और फिर वो अजर जो है वो सदका जारिया के तौर पर भी है। उसके बावजूद मुझे कभी हैरानगी होती है कि कितने ही लोग होंगे जो जो अपने अमाल को, अपने अमाल के पलड़े को बिल्कुल हल्का किए बैठे होंगे। और उसकी वजह यही है कि इस दुनिया में जो मोहलत मिली उसमें उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी उन अमाल की। ठीक है, तो वो 10-10, 100-100, 1000-1000 गुना होने के बावजूद वो एक बुराई जमा करके इतनी कर लेंगे कि वो उनके अमाल से, उनके नेक अमाल पर हावी हो जाएंगी। तो अल्लाह ताला हमें उस वक्त जो हिसाब किताब के वक्त भी अल्लाह ताला हमें सुरखरू करे, और हमारे आज के अमाल ही इतने कर दे कि फिर हम इस काबिल हो जाएं कि अल्लाह ताला हमें अपने खास फजलो करम से फिर कामयाब बंदू में शुमार फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बहरहाल ये जो एक नेकी के साथ आएगा उसको 10 गुना अजर दिया जाएगा, और जो एक बुराई के साथ आएगा उसको उसी की मिसाल, उसी एक बुराई के मुताबिक उसका हिसाब किताब होगा। वहुम ला युज़लमून, और वो नहीं जुल्म किए जाएंगे, यानी किसी के ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। अगर कोई नेक बुराई के साथ आएगा तो उसकी भी पूरी इंसाफ के साथ जान पलक करके, उसके सामने एविडेंसेस रख कर, उसको सामने बता कर, उसके सामने गवाह ला कर उसको
اس کے سامنے ہر طرح کا انصاف جو ہے وہ قائم کرے گا اللہ تعالیٰ، تو وہ ایسا ہوگا کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جس نے اپنے اوپر ظلم کمایا تو وہی ظلم در حقیقت وہ آخرت میں دیکھے گا، اور دنیا میں جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ تو ہے شرک، اس کے علاوہ اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرنا، اس سے روح گردانی کرنا، یہ در حقیقت آپ سے ہی نفسوں پر جو ظلم ہے جو ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آتا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ جو ہے یہ ہمارے سامنے ہمارے آ جائے گا سارا کچھ حقیقت بن کر۔ کل کہہ دیجئے کل کہہ دیجئے اننی بے شک میں ہوں، ہدانی ہدایت دی ہے مجھے، ربی میرے رب نے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، دینن قیمن، وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ دینن قیمن، صحیح دین کی، وہ صحیح دین ہے جو سیدھا راستہ ہے، صحیح دین کی ہدایت دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ملت ابراہیم حنیفہ، جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا جو یکسو تھے، جو یکسو ہو کر نہایت توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، تو وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اب یہ مشرک جو ہیں یہ تو دعویٰ کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں اور بنی اسماعیل کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے بہت ساری آیات میں جس میں حلال اور حرام کی تمیز اور پھر دوسرے معاملات کو واضح کر کے ذکر کیا، تو اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ یہی دین ہے جو حق پر ہے، یہی سیدھا راستہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اور میں اسی صحیح دین پر اور اسی سیدھے راستے پر ہوں جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا، جو، اور ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ وہ یکسو تھے، اللہ کے لیے وہ خاص مطلب اللہ کی طرف توجہ کر کے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ جس طرح سے تم شرک کرتے پھر رہے ہو اس طرح سے وہ شرک نہیں کرتے تھے۔ یہ تو میں جس دین پر چل رہا ہوں وہ اس ابراہیم کا دین ہے جس کو تم بھی مانتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور مشرک نہیں تھے، جبکہ تم شرک کیے بیٹھے ہو۔ یہ تو سب سے پہلا فرق تمہارے درمیان واضح ہو گیا۔ کل کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت۔ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میری موت، میری زندگی، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا جینا مرنا، ہر چیز جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس میں ساری زندگی کے معاملات اکٹھے ہو جاتے ہیں، مطلب ہر طرح کے معاملات، چاہے وہ مذہبی اعتبار سے ہوں، روحانی طور پر، یا چاہے معاشرتی طور پر ہو، کاروباری طور پر ہو، ہر طرح کے کام جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی توجہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مرکوز رکھتا ہوں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس کی فردر ہے لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں اس کا، جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک بھی نہیں، وبذالک، اور اسی کا ہے امرت، اور اسی کا امرت میں حکم دیا گیا ہوں، وانا، اور میں ہوں، اور میں اول پہلا ہوں، المسلمین تمام فرما برداروں سے۔ وہ جو اللہ ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، وہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اسی کی طرف سے حکم دیا گیا ہوں کہ میں پہلا فرما بردار ہوں۔ یعنی یہ جو چیزیں میرے اوپر آ رہی ہیں، یا جو آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں، اور جو میں تمہیں ذکر کر رہا ہوں، تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور مجھے حکم دیا کہ سب سے پہلے میں ان کو قبول کروں، سب سے پہلے میں مسلمان ہوں، سب سے پہلے میں فرما بردار ہوں، یا سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کروں۔ یعنی یہ جو آیات آ رہی ہیں، جو احکامات آ رہے ہیں، میں سب سے پہلے ان پر عمل کرنے والا ہوں، تو میں پہلا مسلمان ہوں، یا میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں ان باتوں کا۔ کل کہہ دیجئے اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ ابغی، میں تلاش کروں، ربن، کوئی اور رب، کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کوئی اور رب جو ہے، کوئی اور پالنے والا، رب کا مطلب پالنے والا ہوتا ہے، عام اردو زبان میں صحیح مطلب تو یہی ہے پالنے والا، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پالنے والا تلاش کروں۔ اور پالنے والا رب کی ڈیفینیشن میں ہمیں پتہ ہے کہ
پوری کائنات کا ایک ایک ذرے کا جو نظام حیات جو چل رہا ہے اس کے ہر طرح کے لوازمات کو مہیا کرنے والا صرف اللہ ہے، رب ہے۔ یہ اس کی رب کی ربوبیت ہے یا خصوصیت ہے کہ وہ ہر لحاظ سے ہر ایک ایک ذرے کو پالنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو پالنے والا تلاش کروں۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ وہ تو پالنے والا ہے ہر چیز کا، جبکہ وہ تو ہر چیز کا رب ہے۔ اس رب کو چھوڑ کر میں کسی اور رب کی تلاش کروں۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اور نہیں کماتی ہر کوئی جان ہر جان الا علیہا، مگر اسی پر ہے، نہیں کماتی کوئی جان مگر اسی پر ہے اس کا وبال، یعنی علیہا کا مطلب ہے اس جان کے خلاف جا رہا ہے یہ معاملہ، یعنی اپنی ہی جان پر، کہ کوئی جان نہیں کوئی کماتی مگر اس کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ کوئی جان اگر کوئی گناہ کمائے گی تو اس کا وبال یا اس کا جو حساب کتاب ہے وہ اسی کے اوپر ہے، اس کا بوجھ اسی جان پر ہے جو وہ کماتی ہے، کسی دوسری پر نہیں۔ وَلَا تَزِرُ، اور نہیں اٹھائے گی وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والی بوجھ کسی دوسری کا، یعنی کوئی جان اگر کوئی گناہ کماتی ہے تو اس کا وبال یا اس کا بوجھ جو ہے وہ اسی جان پر ہے، کوئی دوسری جان جو ہے وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گی یا نہیں اٹھانے والی۔ جو کوئی عمل کرے گا اس کا فائدہ یا اس کا نقصان اسی کو ہے، خاص کر گناہوں کے معاملے میں، کہ جو کوئی گناہ کرے گا تو اس کا گناہ جو ہے وہ اسی کا ہے، اسی کے اوپر اس کا وبال ہے، کوئی دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم، پھر وہ خبر دے گا تمہیں، بما کنتم فیہ یختلفون، جس میں تم اختلاف کرتے تھے اس دنیا میں۔ پھر ایک وقت تو یہ آنے ہی والا ہے کہ تم سب لوٹ کر جاؤ گے اللہ کی طرف، جو وہ سب خبر دے دے گا تمہیں کہ اس دنیا میں جو تم آپس میں اختلاف کرتے پھرتے تھے، مذہب کے نام پر اختلاف کر رہے ہو، عقیدوں کے نام پر اختلاف کر رہے ہو، روزمرہ کی رسومات میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اللہ کے جو ایک رستہ ہے اس رستے سے انحراف کر کے اپنے رستے جو ہیں ان پر چلتے جا رہے ہو، کہ جن چیزوں پر تم چل رہے ہو آج اختلاف کرتے ہوئے اللہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر دے دے گا، تمہارے اوپر سب کچھ واضح ہو جائے گا اس دن۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ہے جس نے جعلکم، تمہارے لیے بنایا، تمہیں بنایا، جس نے بنایا تمہیں خلائف، جانشین، اور وہی ہے جس نے تمہیں بنایا جانشین یا خلیفہ الارض، زمین کا، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا یا جانشین بنایا۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور بلند کیا تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں، تمہارے درمیان کچھ درجوں کے اعتبار سے کچھ تھوڑی بہت تفریق رکھی۔ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، فی ما آتاکم، ان نعمتوں میں جو اس نے دی تمہیں۔ بے شک وہی ہے جس نے تمہیں اس زمین میں جانشین بنایا، اس زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی اس زمین میں نسل در نسل تم آگے بڑھتے جا رہے ہو، اور پچھلی نسل جو گزر چکی تم اس کے جانشین ہو، تم اس کے خلیفہ ہو، ٹھیک ہے، تم اس کے بعد آنے والے ہو۔ یا اللہ تعالیٰ کی طرف اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت تمہارے پاس آئی ہے تو تم اس کو آگے پہنچانے کے لیے جانشین ہو، تم اس کو آگے پہنچانے کے لیے بھی مطلب مقرر کیے گئے ہو یا اپوائنٹڈ ہو یہاں پر۔ تو بہت سارے مطلب اس کے ہو سکتے ہیں جانشین خلیفہ کے۔ نسل انسانی جو بڑھتی جا رہی ہے تو پچھلی نسل کو جو عمل کرتی ہے یا جو ان کے عقائد ہیں یا ان کا جو دین ہے وہی اگلی نسل میں ٹرانسفر ہوتا جاتا ہے۔ لیکن ایک اہم نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ جس کو بھی جو خلافت ملتی ہے یا عہدہ ملتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مطلب اس کو نعمتیں ملتی ہیں، تو ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرنا وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ اس سے پہلے آباء و اجداد جو ہیں ان سے کوئی گمراہی میں کوئی مسٹیک ہو گئی یا لا علمی میں کچھ ایسا معاملہ طے ہو گیا تو اب اس کو ریکٹیفائی نہیں کرنا یا اس کی تصحیح نہیں کرنی، بلکہ اسی کو آگے لے کے چلنا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو
اس میں اصلاح کرنی ہے. اگر آباء و اجداد میں کوئی غلطی کر دی تو اس میں اصلاح کرنی ہے. یہی مشرکین کا مسئلہ ہے آج تک بھی کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑتے, یا اپنے آباء و اجداد کے رسم و رواج جو ہیں ان کو نہیں چھوڑتے, جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ حق ہمارے سامنے ہے. اور وہی ہمارے بھی بعض معاملات میں ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے سب کچھ رکھ دیا جاتا ہے اور ہم مان بھی جاتے ہیں کہ ہاں اللہ کی طرف سے ایسا ہی ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے, اللہ تعالیٰ کے یا دین ہمارا یہ کہتا ہے, لیکن کیا کریں, دنیا ہے, رسم و رواج ہیں, دنیا کیا کہے گی. ہم خود ایسا کرتے ہیں, دوسروں کو کیا کیوں دیکھیں ہم. میں خود اپنے گریبان میں جھانکوں تو مجھے اپنے میں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آ جائیں گی. بہرحال اللہ وہی ہے جس نے تمہیں اس زمین میں جانشین بنایا اور پھر بلند کر دیے تمہیں بعض کو بعض پر درجوں میں, تمہیں درجوں میں انعامات کی تقسیم تھوڑی بہت تمہارے درمیان رکھی. کسی کو دولت زیادہ دے دی, کسی کو غریب کر دیا, کسی کے پاس علم زیادہ ہے, کسی کے پاس حکمت زیادہ ہے, کسی کو صحت زیادہ دے دی, کسی کو صحت میں تھوڑا سا کمزور کر دیا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان میں اتار چڑھاؤ, ان میں کچھ کمی بیشی یا ان میں کچھ درجات ہیں, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت واضح کر کے بتا دی. یہ آیت جو ہے یہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ اس کو کئی گھنٹے اس کے اوپر بولا جائے, لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, اس لیے ہم اس کو مختصر رکھتے ہیں کہ یہ جو درجات یا اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں جو تفریق ہمیں اس دنیا میں جو نظر آتی ہے, آخرت میں ہمیں کوئی تفریق نظر نہیں آئے گی. آخرت میں بلکہ جن کو جو نعمتیں کم ملی ہیں وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ شکر ادا کریں کہ ان نعمتوں کا ہمارے اوپر حساب نہیں ہو رہا. دولت جتنی زیادہ ملے گی اتنا ہی زیادہ حساب کتاب بھی کڑا ہوگا, اولاد جتنی زیادہ ہوگی اور اچھی ہوگی اتنا ہی اس کی دیکھ بھال, اس کی پرورش اور اس کے لیے کتنا کیا, وہ کتنا حلال اور حرام کمایا, وہ اس کی پکڑ بھی اتنی زیادہ ہوگی. تو مینا روی یہاں پر اختیار کرنا, جتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی اتنی زیادہ آزمائش بھی ہمارے لیے ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے وہ یہاں پر واضح کر دی, لیبلوکم فی ما آتاکم, کہ تاکہ وہ آزمائے ان نعمتوں میں جو اس نے دی تمہیں. ان نعمتوں میں اگر دولت زیادہ دے دی تو اس دولت کو کیسے خرچ کیا اللہ تعالیٰ کی یہ اس کی آزمائش کرے گا. اگر کسی کے پاس دولت ہے ہی نہیں تو اس کو کتنا اس کا حساب ہوگا. یا جس کے پاس کوئی کم دولت ہے وہ اپنا روزمرہ کے معاملات میں 2 وقت کی روٹی پوری نہیں کر سکتا, تو وہ اگر صدقہ نہیں کرتا, اگرچہ بہت سارے دوسرے معاملات میں وہ صدقہ کر سکتا ہے. یہ بہت دفعہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کو کچھ نہ کچھ طاقت دی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ صدقے کرے اپنے. ٹھیک ہے, تو دولت کے معاملے میں, مال کے معاملے میں اگر ذکر کریں کہ اب مال اگر نہیں نکال سکتا وہ صدقہ کر کے, زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے اس کے اوپر لاگو ہوتا, یا صدقے کی اس میں ہمت طاقت توفیق نہیں, تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے صدقہ کیوں نہیں دیا, کیونکہ یہ تو نیچرل ہے کہ اس کے پاس ہے ہی نہیں کہ وہ جس میں سے صدقہ کرے. ٹھیک ہے, جس چیز کی استطاعت دی اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب کتاب ہوگا, اس میں وہ آزمائے گا, تاکہ وہ آزمائے ان نعمتوں میں جو اس نے دی ہیں تمہیں. ان ربک, بے شک تیرا رب, سریع العقاب, بہت جلد حساب لینے والا ہے. سریع ہے بہت جلدی, بہت سرعت کے ساتھ, بہت تیزی سے بہت تیزی سے عقاب سزا دینے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو اس کا حساب کتاب بھی بہت جلد ہو جائے گا اور اس کی سزا جو ہے وہ بھی جلدی ہو جائے گی. جو ان نعمتوں کو صحیح معنوں میں جو بریکٹس ہیں اللہ تعالیٰ کی, وہ بریکٹ کل تھوڑا سا ذکر ہوا تھا یا شاید پرسوں ذکر ہوا تھا کہ وہ بریکٹ پلس اور مائنس دونوں میں ہے. زیرو میں اگر دیکھیں جو ریاضی جو سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ زیرو جو ہے وہ ایک سینٹرل پوائنٹ ہے جہاں سے ہر چیز شروع ہوتی ہے, یہ ایک درمیانی نقطہ ہے. پلس کی طرف چلتے جائیں تو پلس ہوتا جائے گا, مائنس کی طرف چلتے جائیں تو مائنس ہوتا جائے گا. اسی طرح سے یعنی پلس میں بھی کوئی انتہا نہیں اور مائنس میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی کوئی انتہا نہیں. ٹھیک ہے, تو بریکٹ جو ہے اس کے آگے اور پیچھے دونوں طرف ہمارے لیے روک ہے. محبت میں, عقیدت میں, مطلب دنیا کی محبت میں, دنیا سے اس میں ایک حد سے آگے گزرنا وہ بھی ہمارے لیے مطلب مناسب نہیں, اور ایک حد سے پیچھے ہٹنا وہ بھی مناسب نہیں. ٹھیک ہے, دولت سے نفرت کرنا کہ بھوکے رہ لو لیکن دولت سامنے نہیں رکھنی وہ بھی مناسب نہیں.
ٹھیک ہے، دنیا سے محبت جو ہے وہ بھی لگانا، وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ شادی کرنی ہے، رات کو عبادت بھی کرنی ہے، سونا بھی ہے، مطلب دنیا میں دولت کمانی بھی ہے، اور اس دولت کو اللہ کے راستے میں صرف بھی کرنا ہے. مطلب بہت سارے معاملات ہیں جس میں ہمیں معتدل رہ کر یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو جو ان نعمتوں کو معتدل رہ کر اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے طریقے کے مطابق دونوں بریکٹس کے اندر رہ کر جو ان کو حاصل کرتا ہے اور ان کو استعمال کرتا ہے اور اس سے اس دنیا میں فائدے اٹھاتا ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ یقیناً حساب کتاب کرے گا، اور اس کا حساب کتاب بہت تیز ہوگا، بہت جلد ہوگا، اور وہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہوگا، اور سزا دینے والا بھی ہوگا، بہت جلد سزا دینے والا بھی ہے. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے. اور یہ ساری باتیں جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس کی ایک جو بہت ہی غالب جو خصوصیت ہے یا خوبی ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ بہت ہی بخشنے والا ہے اور بہت ہی مہربان ہے. اور یہ بخشنے والا اور مہربان، ہم اگر اس اللہ تعالیٰ کی اس مطلب خوبی کا یا اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا ہم اگر اس دنیا میں فائدہ اٹھا لیں تو وہی ہمارے لیے کاربند ہوگی. غفور الرحیم، بخشنے والا ہے. تو اس دنیا میں موت کے آنے سے پہلے ہم اگر کوئی توبہ کر لیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس میں مہربانی سے نہ صرف بخش دے گا بلکہ اس میں ہو سکتا ہے اجر بھی زیادہ کر دے، اس کو اجر میں کنورٹ کر دے. بہت ساری احادیث ایسی بھی ملتی ہیں ہمیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کو اور ان ساری آیات کا جو ہم سنتے جا رہے ہیں، جو ہمارے ذہنوں میں جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے جو ہدایت اور رہنمائی کی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیوست کر دے اسے، اور ہمیں اس قابل کرے کہ ہم استقامت ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اور ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے ساتھیوں کی اور جو اپنے چاہنے والے ہیں ان کو بھی اصلاح کر سکیں، اور دنیا میں ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، اور آخرت میں تو ضرور ہمیں اس کا فائدہ ملے گا بغیر کسی شک کے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمدللہ جو ہماری سورۃ الانعام جو ہے وہ بھی مکمل ہو گئی. تو اب تک کے لیکچر میں یا آج اگر کسی کا کوئی پوائنٹ ہے یا کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. جی جزاکم اللہ خیراً. پھر اختتام کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. اگلے سب کے ساتھ حاضر ہوں گے. اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے بھی تھوڑا تھوڑا دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. سب کے ساتھ مسائل جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے مسائل حل کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی اور رحمت والے معاملے اس دنیا میں کرے، اور آخرت میں تو ضرور اور ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب بندوں میں شمار فرمائے، اور ایسے بندوں میں شمار فرمائے جن کو جہنم کی آگ چھوئے بغیر وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص رحم و کرم سے جنت الفردوس کے حقدار ٹھہریں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیراً. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم اللہ خیرا. ہماری ایک سسٹر ہیں جو اس قرآن کلاس میں ہمارے ساتھ شروع سے ہیں، لیکن آج کل ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. زاہدہ اقبال نام ہے ان کا، جس کی وجہ سے وہ کلاس میں شامل بھی نہیں ہو رہی. ان کے لیے خصوصی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے، اور وہ جلد سے جلد ہمیں واپس جوائن کریں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.